آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامن برکاتہ، محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین صاحبہ، کنوینر خواتین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، محترمہ ڈاکٹر قدوسہ سلطانہ صاحبہ، محترمہ حفصہ اختر صاحبہ، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ محترم جناب قاسم رسول الیاس صاحب، رکن پارلیمان محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ، رکن پارلیمان مولانا محب اللہ ندوی صاحب، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، شہ نشین بتشریف فرما معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ خواتین کی جانب سے جو ایک احتجاجی جلسہ آج یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، وقت بچاؤ دستور بچاؤ کے عنوان سے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 6 میں یہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تم کو اس راستے میں ثابت قدم رکھے گا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مومن کو استقامت دین حق پر چلنے سے ملتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، دین کے تقاضے بھی ایک ہی رہے اور دین کی دعوت بھی ایک ہی رہی، وہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور انبیاء کی رسالت کا اقرار۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، ہمارے اسلاف نے بڑے مصائب اور مشکلات کے سفر طے کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی دین اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو یہ دین ہم کو سبزاروں سے یا گلزاروں سے چل کر نہیں ملا، یہ دین ہم کو صحراؤں اور کوثاروں سے چل کر ملا، یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے شیش محل سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو احد، بدر و حنین اور کربلا کے جان بازوں سے ملا۔ اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون شامل ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے عباس علم بردار کو اپنا بازو قربان کرنا پڑا۔ اس دین کی طاقت کے لیے، اس دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ اور ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ اس میں فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی، مولا علی حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ تو میرے عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو سنا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کا ذکر کیا جو اس دین حق پر چلتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فرعون کے دربار میں ایک خاتون تھی جو فرعون کی بیٹی کے لیے مامور کر دی گئی تھی۔ وہ فرعون کے بیٹی کے بال میں کنگا کر رہی تھی اور کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اس نے جھک کر جب اس کنگھی کو اٹھایا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا،
اس نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ وہ جا کر اپنے باپ سے شکایت کرتی کہ ایک محل میں کام کرنے والی عورت ہے جس کو تمام آرام اور آسائش کی سہولتیں دستیاب ہیں، مگر وہ تجھے اپنا خدا نہیں مانتی۔ فرعون اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، بتا کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو اس خاتون نے بڑی اطمینان اور بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کو زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ اور پیر میں کیلیں مار دیے جائیں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بتا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو وہ بہادر خاتون کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون کے حکم پر اس خاتون کی ایک بیٹی کو لا کر اس کے سینے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور فرعون یہ امید کرتا ہے کہ شاید اس کی ممتا جاگ جائے گی اور وہ مجھے اپنا خدا تسلیم کر لے گی۔ وہ بہادر خاتون پکار کر کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تڑپتی لاش کو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس خاتون کے سامنے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس خاتون کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ فرعون اپنے محل میں جا کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، تو حضرت آسیہ اس سے کہتی ہیں کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں تجھ سے بدترین تیرا حال کر دوں گا۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، تو میرا رب نہیں ہے۔ بھرے دربار میں ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، مگر وہ نیک خاتون اپنی زبان سے ہی کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ میری زدہ اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک وادی آئی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی لہریں آپ کو سننے کو ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ فرعون کی دربار میں وہ بہادر خاتونوں کی خبریں یہاں پر ہیں جہاں سے اس طرح کی خوشبو کی لہریں آ رہی ہیں۔ تو یہ دین حق جو ہم کو ملا ہے اسلام، یہ کسی بادشاہ کے شیش محلوں سے نہیں ملا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں وہ ایک صحابی رسول کا واقعہ جن کا نام زبیر بن عوام ہے، جن کو اسلام قبول کرنے پر ان کے چچا خالد بن نوفل نے ان کو ایسی تکالیف دی کہ ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دے دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان کے چچا ان سے کہتے تھے کہ چھوڑ دے اسلام کو، اور ان کو مارا گیا۔ انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک خاتون کام کرتی تھی، آپ نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایک کام کرنے والی خاتون کا نام حضرت لبینہ تھا۔ فاروق اعظم کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو عمر بن خطاب نے اس لبینہ سے کہا کہ تو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لی۔ پھر اس کو بے انتہا مارا، اور جب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تو حضرت فاروق اعظم نے اس سے کہا کہ میں اس لیے نہیں رکا ہوں، تجھ پہ رحم کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کروں گا اور پھر تجھے ماروں گا۔ تو وہ خاتون حضرت لبینہ کہتی ہیں کہ عمر، اس دل میں اللہ کی محبت سما چکی ہے، اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، تم مارو یا جو کچھ کرتے کرو مجھے، میں اس دین کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ تو نے اس دین کو قبول کیا؟ تو نیک بخت خاتون ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم کیسے ہو
کہ تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تم اس کو اپنا معبود مانتے ہو جو اب تم اس کو ہاتھوں سے بناتے ہو۔ تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ دین ہم کو ان لوگوں سے ملا، اور یہ خواتین کا جلسہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اس دین کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان کی قربانی دی تو حضرت سمیہ تھی، جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری زدہ اور ماں اور بہنیں بھی ایک ہو کر متحدہ طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو وقف بچاؤ دستور بچاؤ کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، آپ اس میں اپنا پورا تعاون پیش کریں گے۔ اور 25 تاریخ کے دن 25 مئی کے دن ایک پروگرام رکھا گیا ہے انسانی زنجیر کا، ہیومن چین کا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں شرکت کریے، اور جہاں کہیں بھی اگر آپ جو راستہ طے کیا جائے گا کہ کس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم کو اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے، اگر آپ اس میں شرکت کر سکیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم آپ اپنے گھر کے سامنے اپنے افراد خاندان کے ساتھ، اپنے والد، اپنے شوہر کو، اپنی بچوں کو لے کر آپ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیے ہاتھ باندھ کر، تاکہ ہم دلی کی حکومت کو پیغام دے سکیں کہ ہم یہ قانون کو نہیں مانتے۔ یہ کالا قانون ہے جو بھارت کی آئین کے خلاف ہے، جو بھارت کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ ہم اپنے وقف بورڈ میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان کے آئین اور دفعہ 26 کے تحت ہر ریلیجیس ڈینومینیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے ادارے، چیریٹیبل ریلیجیس آرگنائزیشنز کو چلا سکیں۔ وقف بورڈ ایک خالص ایک مذہبی ادارہ ہے، اس میں کوئی سیکولر کام نہیں ہوتا۔ یہ بی جے پی کی حکومت جھوٹ کہہ رہی ہے سیکولر کا نام لے کر، یہ ایک پیورلی ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کا تعلق راست ہمارے دین سے ہے۔ اسلام کا 5واں رکن چیریٹی ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کا تعلق اسی سے ہے۔ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ اپنی دولت کو استعمال کرو۔ تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ کالا قانون ہے جو ہماری مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، ہمارے عاشور خانوں کو، امام باڑوں کو ہم سے چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل تمام ذمہ دار لوگوں سے ان کے بصیرت افروز خطابات کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قانون کیسا بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدیواسی ہوگا تو وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا۔ وقف با یوزر ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مقدمے میں وقف با یوزر کو سپریم کورٹ نے اپیل کیا۔ آپ اس فیصلے کے خلاف غلط طریقے سے ایک قانون بناتے ہیں۔ آپ خواتین ہیں، اس قانون میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے اور وقف الاولاد کرے گا تو مودی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی کا حق نہیں مارا جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہے تو کہاں بیٹی کہاں بھائی، کہاں بیٹا کہاں بیٹی کہاں رشتہ دار؟ مگر یہ حکومت کہتی ہے کہ وقف الاولاد آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ بتا نہ دیں کہ بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جائیداد میری ہے ہندوستان کی آئین کی سیکشن 300 کے تحت۔ یہ قانون ایسا بنا دیا گیا کہ جتنے مساجد ہیں پورے ملک میں آثار قدیمہ کے تحت اگر وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اینشینٹ ہیں، تو اس کا مالک وقف نہیں رہے گا، اس کا مالک آثار قدیمہ بن جائے گا۔ آثار قدیمہ کے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اس جگہ کو جو آثار قدیمہ کے ماتحت ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اس کی تعمیراتی کام کر کے۔ ٹائٹل تو وقف بورڈ کے پاس رہے گی، مگر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، ٹائٹل مالک وقف بورڈ نہیں رہے گا،
مالک بن جائے گا آثار قدیمہ۔ بتائیے آپ، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہی تو سیکشن لایا گیا تھا جب لوک سبھا میں بحث ہو رہی تھی، اس دن اس ایمنڈمنٹ کو پیش کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بھائی حمداللہ سعید کانگریس کے ایم پی ہیں، لکشدیپ کے ایم پی ہیں، آدی واسی ہیں۔ ان کے مرحوم والد 9 مرتبہ کے ایم پی تھے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدی واسی اپنی جائیداد کو وقف نہیں کرے گا، تو یہ اس طرح کے غلط قوانین بنا کر مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھیننے کا کام کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر ہمارے محب اللہ ندوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم تمام اراکین نے مل کر اس پارلیمنٹ کی جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں بڑی محنتیں کی، بڑی جستجو کی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اپنے موقف کو سامنے رکھ سکیں۔ اسی لیے ہم نے اس جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ میں ہم نے اپنے ڈسنٹ رپورٹ کو بھی دیا ہے، میں نے دیا، مولانا محب اللہ ندوی صاحب نے دیا، اور مولانا محب اللہ ندوی صاحب رامپور کے ایم پی بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے جو مسجد ہے اس کے امام بھی ہیں۔ یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے کی مسجد وقف کی نہیں رہے گی، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائے گی۔ آپ بتائیے، جس مسجد کا امام ایک ایم پی ہو، بحیثیت امام ان کا تقرر دلی وقف بورڈ نے کیا، یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس مسجد کو مسجد نہیں مانیں گے، گورنمنٹ کی پراپرٹی بنا دیں گے۔ کیسے کوئی خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ یہ حکومت آستھا کی بات کرتی ہے کہ ہماری آستھا مسجد میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا درگاہوں میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا یتیم خانوں میں نہیں ہے جو وقف کر دیے گئے، کہ ہماری آستھا عاشور خانوں میں نہیں ہے، امام باڑوں میں نہیں ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے۔ آخر کیوں اس طرح کا قانون بی جے پی حکومت نے بنایا؟ صرف مسلم دشمنی کی بنیاد پر۔ اس قانون سے وقف کی حفاظت نہیں ہوگی، اس قانون سے وقف کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، اس قانون سے قابضین کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ مانے جو 12 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا وہ مالک بن جائے گا، اور پورے ملک میں پروپیگنڈا بی جے پی والے کر رہے ہیں ایسا نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ قانون صرف بنایا گیا مستقبل کو سامنے رکھ کر۔ اگر یہ قانون رہے گا تو یاد رکھیے، آر ایس ایس کے پاس ایک لسٹ ہے جو ان کا ماننا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی وقت میں مساجد نہیں تھے، کسی اور کی عبادت گاہ تھی، تو صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ کلیکٹر کے پاس جا کر ایک درخواست دینا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اور کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا۔ اس کے بعد سے جب تک انکوائری کی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی جائیداد نہیں رہے گی۔ آپ سن کر کہہ رہے ہوں گے کیا بات کر رہے ہو، انکوائری پہ میں اپنی مسجد کو کھودوں گا؟ جی ہاں، اگر کلیکٹر کے پاس کوئی شکایت کرے گا تو انکوائری پر آپ مسجد کھودیں گے۔ جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، آپ انتظار کرتے رہیے۔ کوئی بھی جا کر کمپلین کر دے گا۔ یہ بولتے ہیں پورٹل، ارے پورٹل کیا ہے؟ پورٹل پہ بھی چڑھانے سے پہلے کوئی کمپلین کر دے گا۔ آپ نے ایک سیکشن بنا دیا، اس میں ہمارے داؤدی بورا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے داؤدی بورا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو اس قانون کے تحت مت لائیے۔ ہمارے پاس دائل مطلق کا ان کے پاس ایک کنسپٹ ہے، مگر ان کو استعمال کیا گیا۔ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مودی کی حکومت نے داؤدی بورا کو اور کھوجاؤں کو اس لیے اس قانون میں لایا، اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک مقصد کہ کھوجا مسلمان، ان کا ایک یتیم خانہ وقف تھا جس کو ہندوستان کے سب سے دولت مند آدمی نے وقف کی جائیداد کو 20 کروڑ روپے دے کے خرید لیا۔ آج بمبئی میں سب سے بڑا عالی شان عمارت جو ہمارے ملک کا سب سے دولت مند آدمی ہے، اس نے اپنا گھر بنایا تو یتیم خانے پر بنایا جو وقف کی جائیداد تھی۔ اس کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ کھوجا بھی ان کا وقف ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک وقف ٹرسٹ کے تحت اس کو بیچ دیا تھا، تو اس کی ٹائٹل کو لیگلائز کرانے کے لیے مہاراشٹرا کے 2 CEO لکھ کر دیے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے، تو مودی نے قانون کے ذریعے اپنے دوست کو مدد کر رہے ہیں۔
اور یہ جو ہمارے داؤدی بورا کہہ رہے تھے کہ نکالو، ان کا نام لے کے سیکشن 2C لائے اور ان کو ہی وقف بورڈ میں شامل کر لیے. تو یہ ان کی شرارت نہیں ہے بلکہ ایک منصوبہ ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم اور محب اللہ صاحب جب اس کمیٹی میں تھے تو کمیٹی کے چیئرمین نے اپنے اختیارات کا اس طرح استعمال کیا کہ ایک ایسی تنظیم کو بلایا کمیٹی کے سامنے. اس کمیٹی کے 3 لوگوں پر ٹیررزم کے مقدمے چل رہے ہیں، بلکہ 2 کو سزا بھی ہوئی. اس آرگنائزیشن کے 3 لوگوں کو بم بلاسٹ میں، جو مہاراشٹرا میں بم بلاسٹ کیے تھے، ان کو بلایا گیا. آپ بتائیے اس کا کیا تعلق؟ ایسے لوگوں کو بلایا گیا. محب اللہ صاحب کو میں پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا. ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ریٹائرڈ لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ 5 سال مسلمان ہونے کی شرط کا مطلب کیا ہے، جب میں نے یہ ریٹائرڈ وائس چانسلر جو لا یونیورسٹی کے تو ان سے پوچھا کہ بتائیے محترمہ، اگر کوئی 5 سال تک نہیں دے سکتا تو کیا 5 سال تک دوسرے مذہب کو دے سکتا ہے؟ تو محترمہ جو ریٹائرڈ وائس چانسلر ہیں لا یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ دے سکتا ہے کسی عبادت گاہ کو. میں نے پوچھا پھر مسجد کو نہیں دے سکتا؟ بولے نہیں، مسجد کو نہیں 5 سال تک. میں نے کہا کیا یہ دوسرے دھرموں میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال تک تم اگر کسی دھرم کو مانتے، کیسے بتائیں گے کہ مثال کے طور پر آپ خاتون ہیں، آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، کون آ کر دیکھے گا کہ آپ دین پر چل رہے نہیں چل رہے؟ کون طے کرے گا؟ اور انگریزی کا ورڈ ہے کنٹروینس لکھا آپ نے، کہاں سے طے ہوگا؟ مقصد کیا ہے کہ چھین لینا. بلکہ وہ محترمہ جاتے وقت مجھے ایسی غلط الفاظ میں، ان پارلیمنٹری لینگویج میں مجھ پر ایک تانا مار کے گئے. اس وقت محب اللہ صاحب اٹھ گئے، مجھے ان کو بڑی مشکل سے روکنا پڑا، ورنہ ماحول کچھ اور ہو جاتا وہاں پر. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں آپ کو باخبر کرنے کے لیے، آپ کو باشعور کرنے کے لیے یہ کوششیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے کی جا رہی ہیں. آپ کثرت سے دعا بھی کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس مقصد میں کامیابی دے. یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جائے گا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیے آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اگر آپ تیار ہیں تو آپ کی اولاد تیار ہے. اگر آپ تیار ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے مسٹر ہسبینڈ بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس کالے قانون کے خلاف جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں. اور ہم اپنی حکومت سے میں آخر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلگام کا واقعہ ہو کر 1 مہینہ ہو گیا، وہ 4 دہشت گرد اب تک نہیں پکڑے گئے. ان کو پکڑنا ضروری ہے، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو بیوہ کیا، جنہوں نے ماؤں کی کوکھ سے ان کے اولاد کو چھین لیا. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 4 دہشت گردوں کو پکڑیے. 1 مہینہ ہو چکا ہے، ان کو پکڑنا ضروری ہے. انصاف ان مرنے والوں سے اسی وقت ہوگا جب یہ 4 دہشت گردوں کو ان کو پکڑا جائے گا، یا جو بھی طریقہ کار ہے ٹیررزم سے مقابلہ کرنے کا. یہ ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے جو پڑوسی ملک سے آ کے یہ تمام چیزیں کی. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.